مومن نظرات جڑے بار تشریف رکھتے ہو مہربانی کرو اندر آ جاؤ تاکہ ذکر پاک سے شرکت ہو سکے۔ اور جناب دے سامنے جناب قبلہ مولانا مظہر حسین صاحب آپ مکھنہ والی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے۔ انہوں دی آمد پہلے بلند صلوات اللہ برائی صالح ثواب جملہ مرحومین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وب الثواب سورتین ہاتین الى ارواح المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اجل ولیک الفرج اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات عبادت و دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات بیماران دی شفا واسطے بھی باواز بلند صلوات حاضرین مجلس پانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا صلوات دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے
جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نہ پوریاں فرمائے، جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت کے صدقے دور فرمائے، مالک اس ذکر دی برکت نال ساری بستی نو اتفاق، اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی کثیر عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ماہ رجب مومنین واسطے اللہ دی رحمت و برکت دے نزول دا مہینہ ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا اللہ نے میری امت مومنین کرام واسطے 3 مہینے رکھیں، 3 مہینے جو جس مہینے بھی معافی منگے اللہ معاف کر دینا۔ اللہم صلی علی ان 3 مہینے جو پہلا رجب ہے، دوسرا شعبان ہے اور تیسرا مہینہ ماہ رمضان دا مہینہ ہے۔ گویا یہ 3 مہینے مومنین واسطے خیر و برکت دے مہینے، نزول رحمت دے مہینے، اور بالخصوص رجب دے اندر مومنین اتے رحمت صرف نازل نہیں ہوندی، بارش دی طرح برستی ہے۔ معصوم کو پوچھا گیا رجب کو عصب کیوں کہتے ہیں؟ الف صاد بے فرمایا عصب کا معنی ہے برسنا، اس مہینے میں رحمت برستی ہے، جس کی دن میں بھی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، جس رجب کی راتوں میں بھی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا رجب دے مہینے اگر پہلی رجب نو اور 15 رجب نو اور پھر آخری رجب دے دن غسل کرے تو اللہ غسل دی برکت نال گناہ معاف کر دیندے۔ اندازہ لاؤ جس مہینے نال گناہ معاف ہوندے، مجلس نال کتنے معاف ہوندے، نماز نال کتنے معاف ہوندے، نوافل نال کتنے معاف ہوندے، دعا نال کتنے معاف ہوندے، صرف غسل نال معاف ہوندے تو دیگر عبادات دا کیا مقام ہوئے گا؟ اس رجب دی برکت ہے۔ اور رجب دے اندر حکم ہے کہ جڑے بندے نماز پڑھ دیں، نماز فریضہ تو بعد ایک دعا ہے جس نو معمول بناؤ تو سارا سال مالی پریشانی نہیں دیکھو گے، سارا سال، یعنی 1 مہینہ دعا پڑھتے رہو، جس طرح ماہ رمضان دیا ہر فریضہ نماز تو بعد دعا ہے یا علی و یا عظیم، اس رجب دے مہینے بھی فریضہ نماز تو بعد ایک دعا ہے۔ اگر 30 دن اس دعا نو دورا دیتا جائے تو باقی 11 مہینے رزق دی ضمانت ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ یا من ارجوہ لکل خیر، معصوم دے الفاظ ہیں، اے وہ ذات جس پر ہر خیر کی امید ہو سکتی ہے، وَآمَنُ سَخْتَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اللہ تو وہ ذات ہے جو جائے امن ہے ہر شر سے بچنے کے لیے۔ یا من یوتی من سألہ، اے وہ ذات جو اسے عطا کرتی ہے جو اس سے سوال کرتا ہے، جو اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے۔ یا من یوتی من لم یسألہ، امام نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو اسے بھی دیتی ہے جو سوال ہی نہیں کرتی۔ پھر فرماندے نے من لم یعرف ہو، اس سے بھی دیتی ہے جو اللہ کو جانتے بھی نہیں۔ سوال کرنے والوں کو بھی خدا دیتا ہے، سوال نہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، اور جو اللہ کو جانتے ہی نہیں کہ کوئی اللہ بھی ہے اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ اللہ ان کو کیوں دیتا ہے جو سوال نہیں کرتے اور جو اللہ کو نہیں جانتے، کیوں دیتا ہے؟ تحننا منہ و رحمہ، یہی تو اس کی رحمت ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتا ہے، جو نہیں جانتے ان کو بھی دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد بہترین پیرائج اپنے کلام دے ذریعے دعا دے اس حصے دی وضاحت فرمائی۔ مولا باقر فرماندن کہ اللہ دنیا
دنیا کی چیزیں، مال دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کو دشمن رکھتے ہیں، دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں دنیا ان کو بھی دیتا ہے۔ لیکن مولا نے فرمایا دین کی سوجھ بوجھ اللہ صرف اسے دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، جس سے حلال و حرام کی تمیز اگر تمہیں پتہ ہے آ حلال ہے اور ہے حرام ہے، اگر تمہیں پتہ ہے آ جائز ہے اور آ ناجائز ہے، اگر تمہیں پتہ ہے امام حسین دی شان کیا ہے تو خدا دا شکر ادا کرو۔ یہ دین کی سوجھ بوجھ اللہ نے اسے دی ہے جسے دوست رکھتا ہے۔ ہر کسی کا مقدر نہیں ہے مجلس سننا، ہر کسی کا مقدس نہیں ہے، مقدر نہیں ہے دین کو جاننا۔ جو دین کو جانتے ہیں سمجھے یہ اس کا فضل ہے۔ وہ دین کی سوجھ بوجھ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اذا اراد اللہ لعبد خیرا، جدو اللہ کسی بندے تے خیر کرنا چاہتا ہے، مہربانی کرنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین، اللہ اپنی خیر کا اظہار اس طرح کرتا ہے اس بندے کے دل میں امام حسین کی محبت بھی اتار دیتا ہے، ان کی قبر کی زیارت کی محبت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس دعائے رجب دا اگلا حصہ تحننا منہ و رحمہ، یہ تو اس لیے دیتا ہے اس کو جو نہیں جانتے، جو نہیں مانگتے، اس لیے کہ یہ تیری رحمت کا فیض ہے، تو نے خود پہ واجب کیا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی شان میں خود فرمایا میں رحمتی نازل کروں گا، یہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، تم جو بھی کرو میں رحمتی نازل کروں گا۔ تحننا منہ و رحمہ۔ اور اگلا جملہ آتنی ایاکا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ، پروردگارہ آتنی بمسئلتی، میرا یہی ایک سوال ہے، جو دنیا کی خیر ہے وہ بھی عطا کر دے، جو آخرت کی خیر ہے وہ بھی عطا کر دے۔ اور اگر یہ جملہ اللہ دی بارگاہ قبول ہو جائے تو سمجھو تسی ساری جہان لٹ لے، دنیا دی خیر بھی حاصل ہوگی، آخرت دی خیر بھی حاصل ہوگی۔ وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَجَمِيعَ شَرِّ الْآخِرَةِ، پروردگارہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت سے بھی بچا لے اور آخرت کے ہر شر سے بھی بچا لے، یہی میرا سوال ہے۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ، پروردگارہ جب تو دیتا ہے تو تیرے ہاں کمی نہیں ہوتی۔ بندہ کسی نے کوئی شے دیندا ہے تو اس وچوں شے کم ہوندی، تھوڑی جی کم ہوندی۔ 100 چو 10 روپیے دئیے پیچھے کنے رہن دیں 90، 100 چو 50 دئیے پیچھے کنے رہن دیں 50۔ مولا صادق فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جب دیتا ہے اس کے ہاں کمی نہیں ہوتی، اس کے خزانے کم نہیں پڑتے۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ، پروردگارہ جب تیری یہ شان ہے کہ تیرے ہاں کمی نہیں ہوتی تو پھر اپنے فضل کو مجھ پہ زیادہ کر دینا۔ یا کریم یا ذی النعماء والجود یا ذی المن والطول یا ذی الجلال والاکرام، اے عزت و جلال والی ذات، ہے کرم و احسان والی ذات، اے مہربانی کرنے والی ذات، حرم شیبتی علی النار، حکم ہے یہ جملے جب پڑھو اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھو اور کہو پروردگارہ مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو سمجھو دنیا آخرت دی خیر حاصل ہوگی۔ صلوات پڑھ لو آواز بلند کر۔ یا اللہ یہ دعا میں نے پڑھی ہے، مومنین نے سنی ہے، تیری بارگاہ میں پہنچی ہے، ہم سب کہہ رہے ہیں اس کو قبول فرما، اور یقیناً اللہ اہل بیت کے صدقے قبول فرمائے گا اور ہم پر اپنا فضل نازل فرمائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حدیث امام صادق، شیعتنا یفرحون بفرحنا، ہمارے شیعوں کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔
اہل بیت دی خوشی نال خوشی کرنا اور اہل بیت دے غم نال غم کرنا، یہ شیعہ مولا علی ہونے کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ اہل بیت کے فضائل میں خوش ہونا اور اہل بیت کے مصائب میں رونا یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ شیعہ مولا علی ہونے کی نشانی ہے۔ جب فضائل سنتے ہیں تو خوشی ہمارے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، جب مصائب سنتے ہیں تو غم ہماری آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس محبت کا اثر ہے جو اللہ نے رکھی ہے، یہ شیعہ مولا علی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو فضائل میں خوشی ہوئی ہے اور مصائب میں آپ کا دل کیا میں روؤں، جب نماز پڑھو سجدہ شکر کرو تو اضافی شکر کرو، پروردگارا مجھے پتہ چل گیا ہے میں عام نہیں، میں تو مولا علی کے شیعوں میں سے ہوں۔ مولا علی دا شیعہ ہونا معمولی بات نہیں، مولا علی دا شیعہ ہونا ایک فخر ہے، ایک شرف ہے، ایک کمال ہے۔ توجہ فرمائی، محب اہل بیت ہونا اور شیعہ مولا علی ہونا ایک گل نہیں، دو گل۔ مسلمان ہونا اور مومن ہونا ایک گل نہیں، دو گل۔ ہر مسلمان مومن نہیں، لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ ہر محب شیعہ نہیں، لیکن ہر شیعہ محب اہل بیت ہے۔ محبان اہل بیت صرف شیعہ چ نہیں، سنیاں چ بھی ہیں، صرف سنیاں چ نہیں، غیر مسلماں چ بھی ہیں۔ محب ہون چ کسے بندے دا کمال نہیں، اللہ دی مہربانی، اس آپ محبت رکھیے، محبت دل چ آ جائے، محب بھی دے محبت دا اونج اظہار کریے جویں اللہ چاہندا ہے شیعہ علی ہو جائے۔ محبت دا کمال ہے اظہار صرف وہ لوگ کر دیں جڑے شیعہ مولا علی بول دیں تو کلام چو پتہ لگ دے مولا علی دی محبت دا اظہار ہے، لین دین کر دیں تو لین دین چو پتہ لگ دے مولا علی دے شیعہ، عبادت کر دیں تو عبادت چو پتہ لگ دے مولا علی دے شیعہ۔ شیعہ ہونا اور محب ہونا فرق رکھ دے، تائیں میں آخر رہنا محب اہل بیت ہونا قابل شکر بات ہے، شیعہ مولا علی ہونا قابل شکر بھی ہے، قابل فخر بھی ہے۔ سر بلند کر کے جیو اگر شیعہ مولا علی ہو، صلوات پڑھ لو بآواز بلند بر محمد والا۔ ہر زمانے سے اہل بیت نے اپنے شیعوں پر فخر کیا۔ توجہ فرمائے، شیعہ کس نو آخدن؟ پیروکار۔ پیروکار کس دا؟ مولا علی۔ مولا علی دا پیروکار دا مطلب اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزار دا، مولا علی دی مرضی نال زندگی۔ اگر زندگی مولا علی دی مرضی دے مطابق پہ گزر دیئے تو پھر مطمئن رہو، خود بھی خود شکر خدا کرو اور فخر کرو اور امام بھی فخر کریں گے، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ مولا صادق فرمانے 10,000 دی آبادی ہوئے، ایک بندہ شیعہ ہوئے، وہ 10 چوں نمایاں نظر آوے، خوبیاں دے لحاظ نال، عبادت دے لحاظ نال، کردار دے لحاظ نال، بندے بول بول کے آکھن او دے جیسا سخی کوئی نہیں، او دے جیسا امین کوئی نہیں، او دے جیسا سچا کوئی نہیں، پھر مطمئن رہے، پھر ہم جانے اور وہ جانے، اس کی شفاعت ہوگی۔ العظمت للہ، شکر مالک دا سنو مجلس امام حسین نے شیعہ رکھیا ہویا ہے۔ اگر مجلس بھی نہ ہوندی تو اسی بالکل ہی شیعہ نہ رہ سکتے۔ گھنٹہ تے پکے شیعہ نہ، کیوں اور کام جے کو نہیں پہ کر دے تے کام ہونا دے پہ کر دے با اینج دے شیعہ چاہی دیں جی میں مجلس چے اور کوئی نہ کر دے، مجلس بعد بھی ہوئی کریا کرو جی دا سائیاں حکم دیتے ہیں یا اجازت دیتی ہے، پھر شیعہ رہ رہا ہے۔ آئی دی رات امام علی نقی علیہ السلام دی ولادت دی رات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام علی نقی علیہ السلام سلسلہ امامت 10ویں امام، توجہ فرمائی، اور مولا دا روزہ پاک عراق ملک دے اندر شہر سامرہ دے وچ، اور مولا دی زیارت دا ثواب حج اور عمرے دے برابر، توجہ فرمائی۔
لیکن اس مولا دی زندگی دا کافی حصہ قید و بند وچ گزرے 10ویں امام اور 11ویں امام توجہ فرمائے ان دو امامہ نے امام مہدی علیہ السلام دے غیبت دے زمانے دی زمین اموار کی تھی کہ اینا دو امامہ دی زندگی قید خانے جو گزر دی آئی اور لوگ سوال کرن آلے آندیان فقہ حدیث قرآن دے بارے پوچھن واسطے تو مولا فرما دیاں فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ جو آئمہ دے شاگرد ہوندیاں علماء ہوندیاں انہاں کو اس تو بھیج دیاں ازی تے کوئی سالہ واسطے تواڈے کول غائب ہویاں 12ویں 13 سالہ واسطے غائب ہونا ہے علماء نال عادی ہو جاؤ پوچھن دے تاکہ غیبت امام دے زمانہ ہی تمہارے مسئلے حل ہوں اس واسطے جیڑی شہیدہ پتہ نہ ہوئے وہ اپنی مرضی نہ کرو کسے صاحب علم کو پوچھ لو کہ جناب حکم کیے تواڈی ذمہ داری ختم ہو گئی تے عالم دی ذمہ داری شروع ہو گئی یہی فقہ جعفری ہے یہی تقلید ہے توجہ فرمائے تو نہیں پتا مکان کیویں بنانا ہے مستری کو پوچھ لیندے ہو تو نہیں پتا دوائی کیویں لینی ہے ڈاکٹر کو پوچھ لیندے ہو تو اور میں نہیں پتا حکم کیے عالم کو پوچھنا عیب نہیں ہوندا اپنی ذمہ داری ختم ہوندی ہے او دی ذمہ داری شروع ہو جائے اس واسطے جو نہ جان دے اپنے علاقے دے اپنے ملک دے اس جہان دے بڑے عالم دین کو پوچھ لو کہ جناب فقہ دا امام دا حکم کیے علماء آئمہ اہل بیت دے حکم دس دین اپنے فتوے نہیں دس دے حکم دس دین فتوہ ایک اصطلاحی جیا نہ ہے حقیقت حدیث دس دین صرف لفظ ساڑھے ہوں دین مفہوم ساڑھا ہوں دے لیکن جڑا پیچھے حکم ہوں دے وہ شریعت دا ہوں دے وہ ہی دس دین اس واسطے پوچھ لیا کرو آئمہ نے اپنی زندگی یہ طریقہ بنایا کہ پوچھ کے ہی کام کرو صلوات پڑھو باواز بلند متوکل عباسی نے 10ویں امام نو دربار سے بلوایا اور امام دے قتل دا منصوبہ بنا اور کثیر لوگ بلائے کہ ویکھو آج میں کس طرح اس علوی سید نو شیعہ دے امام نو کس طرح میں نعوذ باللہ من ذالک بندیاں دے اندر قتل کرانگا اور انہا دی توہین ہوئے بیش اللہم صلی اللہ محمد مولا اپنی سواری تے بیٹھے سر تے کپڑا رکھیا رومال اور دربار چل پہ کہ میں جاواں بلایا ہے میں پوچھا کیوں بلایا اگے ایک مجمع کثیر ہے اور ایک وفد پہنچ کے انہاں بندیاں کو پوچھ دین پہ بے بندے کیوں کٹھے وہ بندے آخ دین جناب تسی کیوں آئے ہو وہ 10-12 بندیاں چک بندہ بولیا ساڑھے کو ایک فیصلہ ہے جڑا بادشاہ کو اسا کرانا ہے ساڑھا آپیچ مسئلہ حل نہیں پیا ہوندہ اسی فیصلہ کرایا لیکن پالٹیاں مطمئن نہیں یہ دوویں پالٹیاں بادشاہ دے پیش کرنیاں تے ان گل سنانی ہیں اس جیڑی آکھی ہو من لینی ہے پر تسی کیوں کھلوتے ہو انہاں کیا ایک علوی سید گرفتار کر کے بادشاہ آج ان قتل کرنے سن بلایا حکمن میں بیکھو وہ وفد دے لوگ بھی کھڑے ہو گئے انہاں چو ایک شخص جیڑا شیعہ نہیں محب ہے توجہ فرمائے وہ بدقت ویکھن لگ پیا کہ وہ ویکھیت صحیح کون ہے جس نو بے گناہ مارنا چاہتے ہیں وقت میں دیکھیا تو ایک نورانی چہرہ اور سواری تے سوار اور سر تے کپڑا وقت میں دیکھ دے ہی حیران ہو گیا کہ اتنے خوبصورت شخصیت نو اتنے نورانی چہرے آڑے بغیر وجہ تو کیوں ماردہ ہے اگدے لوگ مختلف جگہ تے کھڑے آن لیکن جدوں ہستی آئے سارے بندے صفحہ منا کے کھڑو ایک صفحہ اس پاسے لگی ایک صفحہ اس پاسے اور انہاں صفحہ دے وچوں انہاں دی سواری پہ گزرتی اور ہر بندہ انہاں دے چہرے دی زیارت پہ کر دے اور ایک شخص آخ دے کہ میں دلچ دعا کی تھی یا اللہ اس سید نو اس علوی نو اس بادشاہ دے شر تو بچا
ਅਜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਆਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਆਖਦੇ ਮੈਂ हैरान हो गया कि मैं बोलिया नहीं और मेरे अंदर दुआ आई तो ये हस्ती का मतलब है मेरे अंदर वाली दुआ नहीं समझ गए आखदे मेरी मोहब्बत और वध गई जदों अंदर गए तो बादशाह का मंजर देख के आखदे मैं हैरान हो गया कि बादशाह एहतरामन खड़ा हो गया उस आर्डर दिता सी कि कोई बूहा कोई ना खोले पर्दे कोई ना हटावे जो ही इन्हां दी सवारी अगे गई दरवाजे खुलते गए पर्दे हटते गए और सारा दरबार खड़ा हो गया बादशाह भी खड़ा हो गया और हैरान हो के आखदा कि इन्हां ने क्या ज़ामत दी सब परेशान हो गए आप ही तो आख्या सोना दा क्या ज़ामत दी क्या बुलाया आखदे इन्हों बाइज्जत वापस भेज दिता जाए आखदे जो हस्ती वापस आए तो फिर मैंने देख के आखदे अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर आखदे मैं इस तक बड़ा हैरान कि मेरी दुआ पहले समझ गए फिर हुण तो वापस आए ते आखदे अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर ली और अगली गल ने मैनू इन्हां दा शिया बना दिया वो अगली गल ये आई कि फरमांदे अल्लाह तेन 10 बेटे देसी और अल्लाह तेनों रिज़्क़ कसीर अता कर आखदा मैं वापस आया तो खुदा ने मैंने बेटा दिता फिर बेटा फिर बेटा तो जदों 2-3 बेटे होए तो उन्हें 10 आखे आन मैंने यकीन हो गया 10 पूरे होंगे और उन्होंने रोज़ी भी आउण लग पई आखदे उदों तो मैं उस हस्ती का शिया हो गया जेड़े मेरी नीयत तो वाकिफ आन मेरी दुआ तो वाकिफ आन मेरी अंदर वाली दुआ भी कबूल करवा लेने हक बनता मैं उन्होंने अपना इमाम मन लवा और मैं उन्होंने मनण वाला हो ना वेरी सलवात पढ़ लो बाबा से बुलंद ये साढ़े आयमा दी शान तवज्जो फरमा और उन्हों दी शान इस तो भी बुलंद दो बंदियां ने एक मुनाफिक आई और एक मोमन आई दो इमामा ते सवाल कीता ही उन्हों दे बारे जेड़े फौत हो गए दोवां ने अपने बाप दे बारे सवाल कीता एक मोमन आई एक मुनाफिक तवज्जो फरमा यानी एक दा बाप मुनाफिक आई और एक दा बाप मोमन और सवाल करने वाले दोवें मोमन एक ने इमाम बाकर ते सवाल किया और एक ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ते सवाल किया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कबरांदे ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद जिसने मौला अस्करी ते सवाल किया उसने ये सवाल किया कि मेरा बाप मोमन आई मैं भी मोमन हाँ थोड़ा शिया मेरा बाप भी थोड़ा शिया आई लेकिन मेरा बाप अचानक फौत हो जेड़ी पूंजी पैसे उन्होंने कोल आन वो मैंने दस नहीं सके तुसी मैंने फरमाओ भाई वो मैं किमें पता करा या मेरी मदद करो मैंने पता लगे मेरे बाप ने वो खजाना कितने छुपाया 11वें इमाम फरमांदे तू इशा दी नमाज तो बाद 2 रकत नाफला जेड़े बह के पढ़े गए वो पढ़न तो बाद 100 दफा दरूद पढ़ के गल्लां नहीं करनिया खाना खा लेना ते सह जाना ते ख्वाब तेन तेरा बाप आप दसेदा मैं खजाना किथे छुपाया तवज्जो फरमाओ ते नाल फरमाया ने जब तक वो मिले नहीं अमल करता रहे आखदे मैं ज़हन बना लिया मुझे कोई दिहाड़े ते लगन दे आंदे को मौला ने ऐसा बरकत और अमल दसिया 100 दफा दरूद ते टाइम को नहीं लगता पहले दिन राती नमाज तो इशा तो बाद 100 दफा दरूद पढ़िया ख्वाब इस बाप मिलया उस बंदे से आप फलान जगह ते खजाना छुपया होया तो मैं वो कढ़ के मौला दी खिदमत च लाया मौला पहली राती कम हो गई और जिस शख्स ने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से सवाल किया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद उसने आख्या कि मेरा वालिद मुनाफिक आई थोड़ा दुश्मन आई ते मैं थोड़ा मनण वाला लेकिन मेरा बाप थानू मनण दी वजह तो अपने कोल जड़ा माल आई मेरे तो छुपा के जमीन ही दबा गया है
مہربانی فرماؤ میں وارث ہاں مین وہ مال لب جا مولا باقر فرماندے تین مال چاہیے یا ابے دی ملاقات بھی چاہیے آخدہ جی ملاقات ہوئے تو اور چنگی گال ہے میں ویکھاں تے صحیح تواڈے دشمن دا مرن تو بعد کی عالم فرماندے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماندے پھر جنت البقیع چلا جا اچھی آواز نال آکھی یاد رجان جیڑا بندہ سامنے آیا ان میرا سنیا دائیں میں مولا باقر بھیجے تے میں میرے باپ نا ملاقات کرا او تیرے ابن جتھی ہویا لے اس توجہ فرمائی یہ آگدہ میں جنت البقیع جا کے اچھی آواز نے درجان آکھیا ایک شخص سامنے آیا اسے کہا بھئی کیوں بلایا ہی میں دسیا میں آپ نہیں بلایا مولا باقر دا حکم ہے انہا آکھیا تاں بلایا ہے تو اسے کہا وہ کم دس کم اسے کہا میرا ابا فوت ہو گیا ہے تو میں ملنا چاہنا اسے کہا من ایتھے ہی کھلو میں لے آؤں دیر نہ لگی ایک سڑیا بڑیا بندہ سڑیا بڑیا ادھے تو چوکھا سڑیا کالا سیاہ توس موس اوس چایا اسا کہ آ تیرا ابا اسا کیا میں ابا منگیا جنرل زیاد نہیں منگیا کی دل وہ آنے نہیں ہو گیا ہر دشمن اہل بیت انہی اس خدا دا شکر ادا کرو اللہ نے دل محبت رکھی ہے مرن دی دیر ہے ہر دشمن اہل بیت سڑ جا سی ہر محب مرن تو بعد بھی تر و تازہ ہو جائے وہ لیون والا آخد ہے میرے تے یقین نہیں ہو تے آپ پوچھ لے وہ پوچھ دے میرے والد صاحب تو سی ہو وہ کیا میں ہی ہوں ابا تیری حالت کی ہوئی ہو سا کیا اے حالت ہی اہل بیت نال دشمنی کران دی میں دنیا چ پتا ہوندا تے میں کدی انہاں دا دشمن نہ ہوں 2 لاکھ درہم میں مکان دے فلاں حصے چھپیا ہوئے تے وہ 2 لاکھ ہن تیرا نہیں 1 لاکھ مولا باقر نو دئیں ایک کوڑ رکھی مت میرے تے کوئی والگل ہوندی ہوئے لیکن اے ہوندی ہو دیتے جڑا ایمان تھے مرے توجہ فرما رہے ہو جڑا ایمان تے نہ مرے مرن تو بعد کچھ نہیں ہو سکتا جیوں نے اپنے ایمان نو قائم رکھو اللہ نے اگر پاکاں دی محبت دل چ رکھی اس نو چھپاؤ نہیں سیرت و کردار نال اظہار کر دے رہو اپنے ایمان نو قائم رکھو ماتا شہیدہ ہو کے اگلی زندگی آسان گزارو دنیا بہت عارضی اور اس رجب تو مستفید ہو اس خوشی دے دن بھی ہیں غم دے دن بھی ہیں خوشی دے دن ہوئے اہل بیت دی فضیلت گزارو سن کے غم دے دن ہوئے تو انہاں دے مصائب سن کے گزارو اور اس مہینے غنیمت سمجھو اس مہینے چ رحمت دی بارش ہوندی معصوم نے فرمایا اگر کوئی شخص رجب دے مہینے چ جمعرات جمعہ اور ہفتہ 3 دن روزے چ رکھے 900 سال دے روزیاں دے ثواب جتنا ثواب اللہ عطا فرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ اور فرمایا اگر کوئی 27 رجب نو روزہ رکھے جس دن عید بعثت ہے پیغمبر نے اعلان رسالت فرمایا اگر کوئی اس دن روزہ رکھے تو اللہ 60 سال دے روزیاں دا ثواب 70 سال دے روزیاں دا ثواب اس شخص نو عطا کر دے جڑا 27 رجب دا روزہ رکھے العظمت للہ رجب دعا دا مہینہ ہے اہل بیت نے ڈھیر ساریاں دعائیں سانو عطا کیتی ہوئی ہیں کاش اسی انہاں دی دعائیں تو مستفید ہوں دے دعا سلاح المومن مومن دا اسلحہ ہے ہر قسم دا اسلحہ بندیاں کو ہے لیکن دعا جیسا اسلحہ معصوم نے فرمایا اللہ نے سوائے مومن دے کسے دینا ہی پسند نہیں کیا ساری دنیا جا کے پھرو دعا دا کنسیپٹ اگر ملے گا تو شیعہ نے حیدر قرار کو علامہ ڈاکٹر قلب صادق دا کلپ موجود ہے
یوٹیوب تے دیوبندیاں نے دعا دے عنوان تے ایک پروگرام رکھیا دیوبند شہر ہندوستان دا مختلف مدارس سے جو نے خط لکھے ٹیلی فون کیتے بڑے بڑے علماء بلائے دعائیں بنا کے لے آؤ جڑا بہترین دعا بنا کے لے آؤ سی انہوں انعام دیتا جاسی سارے ہم اپنے اپنے الفاظ نہ دعائیں بنائی ہوئی ہیں پہنچے ٹی وی تے لانچ کیتا پروگرام انہوں نے ڈاکٹر صاحب آکھ دن میں بڑا افسوس ہے کاش انہوں میں نے بھی بلایا ہوندہ اور میں معصوم دی دعا مجمع عام جو پردہ دنیا ہوش چون دی یہ ہیں وہ جو اللہ سے براہ راست باتیں کرتے ہیں وہ آخ دن میں انہوں دے پروگرام تو بعد چلا گیا انہوں دے مرکز میں وزٹنگ کارڈ اندر بھیجیا میں جان دے انہوں نے اندر بلا لیا میں انہوں نے پروگرام دے بارے جو حوصلہ افزائی کی تھی ڈاکٹر صاحب آخ دن فوت ہو گئے خدا گری کے رحمت کرے آخ دن میں انہوں نے آکھیا بھی میں انتظار کردہ رہا میں نے دعوت آؤ سی تو سر میں نے کیوں نہیں بلایا انہوں نے آکھیا جی اگلے پروگرام جو بلا دے سانی یاد نہیں رہا ڈاکٹر صاحب آکھ دن میں تے دعا تیار کیتی ہوئی آئی جیڑی مجمع عام اچھ پڑھنی آئی انہوں نے آکھیا جی دعا آندھی ہوئی ہے تو دیو چاہ اسی بیچ ایڈ کر دیں دے سید قلب صادق آکھ دن میں امام حسین دی دعائے عرفہ انہوں نے میز تے رکھی انہوں نے پہلا صفحہ ہی کھول کے پڑھنا شروع کی تا اگلا صفحہ وہ بار بار میرا چہرہ ویکھن بار بار چہرہ ویکھن تے حیران ہو کے آکھ دن سید صاحب یہ دعا آپ نے بنائی آکھ دن یہ میری دعا نہیں ہے یہ فرزند رسول امام حسین کی دعا ڈاکٹر قلب صادق دے الفاظ نے وہ کھڑا ہو گیا احترام اور عرصہ کیا اگر حسین کے یہ الفاظ ہیں تو اللہ کا حق بنتا تھا حسین کو امام بنا دیتا ہے ہر چیز دا شکر ادا کیتا اللہم صلی علی محمد امام حسین دی نماز شب دی دعائیں دا نتیجہ جناب سکینہ امام حسین دعا مانگ دیں میرا اللہ ایسی بیٹی عطا فرما جیڑی میرے بغیر نہ رہ سکے میں اس تو بغیر نہ رہ سکا اسے واسطے فرما دیں میں نے گھر چنگا نہیں لگدا جس گھر سکینہ تے رباب نہ چاہتا کتنی محبت ہے امام حسین دی اس بیٹی نو اپنے باپ نہ مشہور ہے باپ دے سینے تے سون دیا دی کوئی بیٹا بھی امام دے سینے تے سون دا آدھی نہیں لیکن ایک بیٹی ایسی آئی جس نو نیند ہی نہ جاؤں دی باپ دے سینے بغیر اور امام حسین نے الوداعی الفاظ فرمایا بیٹا سکینہ کل سے ترتیب بدل جائے گی علی اصغر میرے پاس ہوں گے اور آپ اپنی امہ کے پاس ہوں گے اور امام حسین زین ذوالجنات سوار ہوئے اور واگ اٹھائی فرمایا چل میدان کارزارج ذوالجناح نے قدم اٹھایا اور قدم رک گئے فرماندن تھک پہ ہیں پیاسا ہیں حیوان ہیں اپنی زبان سر ہلا کے آگتا تھکیا نہیں مجبور ہو گیا امام نے متوجہ کیتا میرے قدمانوں دیکھو میں تھکیا نہیں میں مجبور ہو گیا امام نے کیا منظر دیکھا چھوٹی بیٹی نے ذوالجناح دے دونوں قدم پکڑے اور آنکھ دے پہنے میرے بابا نے میدان نہ لے جا امام حسین فرماندن اما فضا ذرا باہر آؤ سکینہ نہ اٹھاؤ جناب سکینہ نہ اٹھا کے فرماندن من دیو سینے نہ لگایا پیشانی چومی فرماندن بیٹا میں میدان جان دیو نا ہو سکتا ہے میں پانی لے کیا بیٹی دے جواب بنے امام باستے میں ہو سکتا پانی لے آما امام دی بیٹی آکھتی بابا میں انترے ہی کوئی چاچا غازی گئے واپس نہ آئے بھائی علی اکبر گئے واپس نہ آئے اونو محمد گئے واپس نہ آئے بابا میں پیاسی کوئی اللہ جانے امام حسین اس وقت نو کیویں گزاریا ہوئے گا اللہ عظمت للہ بڑی محبت ہے شام غریباں خیام اہل بیت چو بچے انج نکڑے جی میں تسبیح دا طاقت رٹ دے جناب زینب و کلثوم ساری رات بچیاں تلاش کر دے رہے متوجہ ہوئے سکینہ بھی نظر نہیں پہ ہوندی تلاش کر دے امام حسین دی لاش تے پہنچے کیا قیامت دا منظر آئی باپ دے پیران دیاں تلیاں بیٹی دا منہ ستی ہوئی نو چاہ کے جناب زینب نے سینے نہ لگایا جگایا اور پہ پوچھ دن دوتے باپ دے سینے تے سون دیا دی ہیں آکھ دی آئی میں سینے تے سون واسطے آئی لیکن سینے تے جگہ کوئی نہ.                                                                                                                                      میں بابا دیاں تلیاں چم دی ہوئی سہ گئی
کربلا تو لے کے شام تک جناب زینب و کلثوم نے خطبات کے ذریعے مقصد امام بیان فرمایا، مظلومیت دسی، لیکن امام دی اس بیٹی نے کوئی خطبہ نہیں پڑھیا، کوئی روندی ایڈے دردہ نال آئی، جیڑا سندا یو آخدا انج لگدا بچی موقع دی گواہ، انج لگدا ہے دے سامنے دا بابا کسدا رہے، انج لگدا ہے دے سامنے دے بھیرا مریندے رہے، بچی دے وین انج دے ہوندے جان بابا جدو دادی تیرے قتل دا مقدمہ پیش کر سی کسے گواہ دی لوڑ نہیں، میں آپ گواہ بنا العظمت للہ۔ فوجی روندے آن کڑ پھیر کے روندے آن، ایک دو جنا دن بچی اگر انہیں دربار یزید تک روندی گئی بغاوت ہوئے سی، اس بچی دا رونا بند کرو۔ ظالم دن کیویں بند کریے، کدی ماں کڑوں دیئے، کدی پھپیاں کڑوں دیئے، کدی بھیرا کڑوں دیئے، وہ وڈیاں روندیاں بچی رو پاؤں دیئے، وہ چپ کر جاندیاں، بچی چپ نہیں کر دی، علیحدہ اٹھتے سوار کراؤ، کسے نگران دی ڈیوٹی لو، جڑا بچی ڈرائے معاف کرے، کیویں علیحدہ اٹھتے سوار ہوں دی، جنہ اٹھاں تے بان دا انتظام ہی کوئی نہ۔ علامہ طالب جوری دے الفاظ ایک رسی دے ذریعے سوار کرائے، بس اشارہ ہی سمجھو، ایک رسی دے ذریعے سوار کرائن، ظالم دے حتی تازیانا ہوا چلے را کی آخ دے اگر ہون رنی میں ظلم کرے سا، چاچے غازی دے بازو یاد آئیں دل چرون دی رہی ہے، اکبر بھیرا دی برشی دل چرون دی رہی ہے، بابے دیاں ضرباں دل چرون دی رہی ہے، جدوں اصغر دا تیر یاد آئے رونا وسچ نہیں رہا، اچھے اچھے وین کر گیا دیئے وہاندے دریا دی منتے تسا کس گیا بھیرا، رسی کھل گئی ہے، حسین دی دی اٹھ دی کن تو زمین آرے پاس سے جھک گئی ہے، حسین مولا دی سانگلہ نیزہ زمین چھ رک گئی ہے، بی بی ام کلثوم دی نظر پئی ہے، تڑپ کے آدن زینب بین اجڑ گئی ہے، بھیرا دی نشانی نظر نہیں پیوں دی، بی بی زینب نے اٹھ دی کن خالی ڈٹھئے فرماندن کافلے آڑیوں کافلہ روکو سڑا بچہ جھڑ گیا ہے، ظالم آدن بچے کے بھی جھڑ دے رہے، اسرار نے کیتا فرمایا آگے پتر جھڑ دے رہے، ہون دی جھڑ پئیے بچی آم نہیں پنجا امام دی رشتہ دار علی دی پوتری حسن دی بھتری حسین دی دھیے سجاد دی بھیڑ باکر دی پھپی ساڑی غیرت دا مسئلہ کافلہ روکو بے غیرت دن منزل کوئی نہیں، بی بی فرما دن اچھا منزل کوئی نہیں، میں کوئی مجبورا، بی بی فرماندن حیوانوں من پہچانو میں کونا، اٹھ گوڑیاں لا کے گردنا پھیر گیا دن او دعا کیے جدوں شرابی دا دربار نیڑے آئی، سن کربلا حکم کروا مر جائیا قدم نہ چاہیا، اٹھا گوڑیاں لائیا کافلہ رک گیا، زجر ابن قیس گھوڑا دوڑایا، سجادہ دن ظالمہ تو نہ جا، میری بہن شمر دے تماشیاں تو ڈری ہوئی ہے، ظالمہ دے تیرے کول سواری کوئی نہیں، میرے کول سواری ہے، میں جلدی لے آؤں بچی دی حالت کی آئی، کدی ٹبے تے چڑھ دی آئی، کدی ٹبے تو لہ دی آئی، کدی نجف در منہ کر گیا دیئے دادا یالی کلی رہ گیا، کدی کربلال منہ کر گیا دیئے بابا وہ پھپیاں شام ٹر گیا، اللہ رب العالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا